اس سے میں تو امیر ہو ہی گیا، اللہ نے میرے پڑوسیوں کو بھی امیر فرما دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، آ کر عرض کی یا رسول اللہ کثیر العیال، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، یا رسول اللہ خرچے پورے نہیں ہوتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس صحابی کی بات سنی اور اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو ایک خوبصورت وظیفہ بتایا۔ کہا گھر کے اندر میرے صحابی جب بھی تو نے جانا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، یعنی گھر میں جب بھی تو نے جانا ہے تو گھر میں جاتے وقت اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سلام ضرور کرنا ہے۔ فرمایا اگر گھر والے کبھی موجود نہیں ہیں تو اس کے بعد گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو میری ذات پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میری ذات پہ تو نے سلام بھیجنا ہے۔ اس لیے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا کے اندر لکھا کہ ہر گھر کے اندر رسول اللہ کی روح موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر والے نہیں ہیں، تو حکم ہے کہ نبی پاک کی ذات کو درود بھیجو، حضور علیہ السلام کی ذات پہ سلام بھیجو۔ تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بتلایا کہ کیا کرنا ہے، تم نے گھر والوں کو سلام کرنا ہے اور سلام کے بعد دل کے اندر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، قل هو اللہ احد پڑھ لینی ہے۔ اگر کبھی گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے تو میری ذات پہ تم نے درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرا معمول بن گیا، میں جب بھی گھر کے اندر جاتا تھا گھر والوں کو سلام کرتا اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا تھا، اور جب کبھی کوئی گھر کے اندر موجود نہیں ہوتا تھا تو پھر مجھے چاہ چڑھ جاتا اور حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے کہ اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، اس سے میں تو امیر ہو ہی گیا، اللہ نے میرے پڑوسیوں کو بھی امیر فرما دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی برکت ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر معاشی پریشانی دور حاضر کے اندر عموماً ہمیں شکایت رہتی ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی اور بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1450 سال ان کا حل ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ روحانی وظائف کریں گے تو ان کی برکت ملے گی۔ اور دوسری بات جو ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بڑا خوبصورت وظیفہ ہے کہ اگر گھر کے اخراجات جو ہیں پورے نہیں ہوتے، معاشی تنگی کا بندہ پریشان ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے تو 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، 21 مرتبہ سورہ کوثر مع بسم اللہ، اور اول آخر درود شریف پڑھ کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد 21 مرتبہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ 21 مرتبہ اگر کوئی سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیات ہیں ٹوٹل۔ اگر یہ 21 مرتبہ پڑھ لے گا اور اس کے بعد درود شریف پڑھ دے گا اور اس کے بعد سینے پہ پھونک مار دے گا تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس کے رزق کے اندر کشادگی ہوگی، اس کی عمر کے اندر برکت ہو جائے گی، اس کو ذہنی طور پر سکون مل جائے گا۔ یہ چند وظائف ہیں جو کرنے سے اللہ جل شانہ ہمارے رزق کے اندر، ہماری زندگی کے اندر خوشحالیاں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کے ان دیے ہوئے وظائف پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہر کام کے اندر جو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ کامل یقین کے ساتھ بھروسہ کریں، تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب